والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 22ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 22ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ 21ویں پارے کی آخری چند آیتوں میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آئے گا، اس لیے کل کے خلاصۃ القرآن میں اسے چھیڑا نہیں گیا تھا، خیال تھا کہ اسے اکٹھے ہی ذکر کیا جائے۔ ان آیات کا پس منظر حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام دیے گئے۔ پہلے یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرے یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصہ میں بیان ہوئے ہیں جو 22ویں پارے میں آئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، مسلمان کی شخصیت کو معاشرہ میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص و پہچان پیدا کرنے والی 10 صفات۔ یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 قنوت، نمبر 4 صدق، نمبر 5 صبر، نمبر 6 خشوع، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 روزے، نمبر 9 شرمگاہ کی حفاظت، نمبر 10 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ دوسری بات، سورہ احزاب اس مشہور واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا۔ ہوا یوں کہ جب آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ آئندہ متبنہ کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی جانا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفوں نے ہمارے آقا کی کثرت ازدواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی۔ یہاں اگر وہ بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کی لغویت زہر ہو جاتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ آقا نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آپ سے تقریباً 2 گنی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ نے شادیاں کی ہیں وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھی۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازدواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر یہ خلاصہ ہمیں ان کی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اللہ جل شانہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی
اور آپ کے 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے۔ نمبر 1، آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہیں، جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ نمبر 3، کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت کی، نہ اقتدار کی، نہ مال غنیمت جمع کرنے کی، نہ ہی قومیت اور عصبیت کی، بلکہ آپ کی دعوت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوتی ہی ہے۔ خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ سراج منیر ہیں۔ 5ویں صفت، آپ کے پر نور وجود سے ظلمتیں دور ہوئی اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی۔ جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ ناآشنا تھے۔ یا ان میں سے 3 آداب ذکر کیے گئے۔ پہلا یہ کہ کسی کی گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرے یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کر، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کیا کر۔ تیسرے یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، بغیر پردے کے ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ 5ویں بات، ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی اور ایمان والوں کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آقا پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم اور ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سیئات ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار آئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم چہرے انور پر خوشی کے یعنی غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج میرے پاس فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ چھٹی بات، پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو یا بیٹی، بہن ہو یا ماں۔ حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تکریم و تشریف ہے۔ حجاب شرع میں چند شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا دے۔ وہ حجاب فی نفسی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکے اور نظر آئے۔ کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے۔ ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہے۔ شہرت کا لباس نہ ہو جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے۔ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ 7ویں بات، اس سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت بیان کی کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی۔ آسمان و زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہ تھی۔ لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کی،
تو اس نے بوجھ کو اٹھا تو لیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع۔ اس سورت میں ایک اہم واقعہ اہل سبا کا بیان ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھ دیا گیا۔ سورہ سبا ان 5 سورتوں میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا میں مذکور ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا۔ اول ذکر دونوں اللہ کے نبی اور شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو جو جانور ان کی قرأت سنتا تھا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرف چاہتے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھی، اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہو اور ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہو، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو یہاں بیان ہوا وہ اہل سبا کا۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کے لیے روشن معیار تھا تو دوسرا واقعہ اہل کفر و طغیان کی تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، سیرت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھی۔ طویل مسافت تک 2 رویہ باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی اور دھوپ ستاتی، نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا بلکہ ناشکری پہ اتر آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئیں، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ دوسری بات، اس صورت میں مسلسل مشرکوں کے عقائد و نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید اور توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں آسمان و زمین سے کون رزق دیتے ہیں۔ کبھی یہ سوال کیا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے ہیں۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کافر اور مشرکوں کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت و غنا کو بتایا ہے۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال و اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔
وہ کہتے تھے ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی ہے، یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا، فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ثروت و غنا پر فخر و غرور ہی انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا، اور وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، اور تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ لفظ فاطر پہلی آیت میں جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، پس اللہ پاک کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام بھی فاطر ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ 5ویں سورت ہے۔ اس سورت میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت، اس کے وجود پر دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اس خالق اور مبدأ ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے ہیں جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سورت ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ سورت بحث کرتی ہے۔ رنگا رنگ اور متنوع پھولوں، سفید سرخ اور سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں، زبانوں، مزاجوں والے انسانوں اور ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات اور چھپاؤں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، جیسا آپ نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، فضا اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور، دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی جس پر اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 ظالم، یہ وہ گناہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ نمبر 2 مقتصد، یعنی میانہ رو، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ نمبر 3 سابق، یعنی وہ سچے مومن جو طاعت و عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے۔
لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو انسان، کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل نظام عدل حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، جیسے طٰہٰ ہے۔ یہ دونوں اسماء گرامی ہیں ہمارے آقا کی، اسی مناسبت سے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل فضیلت و ثواب اور اللہ کا قرب اور اس کے مشمولات پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہمارے آقا کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے، پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس ناصح کی گفتگو کا کچھ حصہ پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ وہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ 22ویں پارے کا خلاصہ تھا اور 22ویں پارے کے اہم مضامین تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں یہ اچھی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور سورہ یاسین کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عزت اور قدر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔